بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا بنی اسرائیل کا کفر، قال من انصاری الی اللہ، فرمایا کہ کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے فرمایا کہ ہم اللہ کے مددگار ہو جائیں گے، اللہ کے دین کے مددگار ہو جائیں گے۔ آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور تو گواہ رہو کہ ہم نے قبول کیا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ نے فرمایا ہے، اور ہم نے رسول کا اتباع کیا ہے۔ آپ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو مع الشاہدین، جو تصدیق کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اتباع اور اطاعت کی دعوت دی اور انجیل پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے اپنی روایتی حسد، عناد اور بغض کی بنیاد پر ہتھ دھڑمی شروع کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ کون ہے میرا مددگار، کون ہے اللہ کی دین کا مددگار؟ تو حواریین نے کہا کہ ہم مدد کرنے والے ہیں۔ لفظ حواری حور سے مشتق ہے۔ حور سفیدے کو کہتے ہیں، جنتی حوروں کو حور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سفید ہوں گے۔ حضرت سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ حواریین سفید کپڑے پہنتے تھے، اور سیدنا قتادہ رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ ان کے قلوب کی صفائی اور ستھرائی کی وجہ سے اس کو حواریین کہتے تھے۔ روح المعانی میں جلد 3 صفحہ نمبر 176 میں ہے کہ یہ کل 12 اشخاص تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ 29 بندے تھے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ شہزادے تھے، وقیل ملوکن۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص متبعین تھے، انہوں نے ایمان بھی لایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دین کی دعوت میں شریک رہے، دین الہی کی مدد اور اس میں جدوجہد میں مکمل طور پر شامل رہے ہیں۔ اب یہ علیحدہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، تو حواریین نے فرمایا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورہ محمد میں ہے اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارا مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔
تو اصل میں قرآن کریم میں کئی مقامات پر، اکثر مقامات پر، بلکہ یہ کلام عربی کی خاصیت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے کہ بہت سارے عبارات میں عبارت بحذف مضاف ہوتی ہے، اور یہاں پر اصل عبارت یہ ہے کہ نحن انصار دین اللہ ہے یا نحن انصار رسول اللہ ہے، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہے، اللہ کے رسول کے مددگار ہے۔ تو کلام عربی میں اکثر اوقات مضاف محذوف ہوتا ہے۔ اور آیات مذکورہ سے ایک اور چیز یہاں ثابت ہوئی کہ جب دین حق کے سربلندی اعلاء کلمت اللہ کے خاطر جماعت کی تشکیل ہو تو یہ تشکیل بھی ضروری ہے، جماعت بنانا بھی ضروری ہے، اور یہ انبیاء علیہم السلام کا شیوہ رہا ہے۔ اور جماعت میں تین چیزیں لازمی ہوتی ہے، ایک افراد ہے، ایک نصب العین ہے، ایک لاہ عمل ہے، اور جماعتی زندگی میں امیر کی اطاعت لازمی ہوتی ہے۔ اور میری جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، اور میرا امیر اور قائد حضرت مولانا فضل الرحمان ہے۔ اور آخر میں دعا کی کہ یا اللہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، اللہ کے رسول کے اتباع کر رہے ہیں، اور یہی جدوجہد، اسی جدوجہد پر جو ہے ہر مسلمان مکلف ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے جدوجہد کرنا مسلمانوں پر لازم ہے، البتہ نتیجے پر مکلف نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان لوگوں نے مکر کی، اللہ نے تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ کلام عربی میں لفظ مکر لطیف خفیف تدبیر کو کہتے ہیں۔ اچھے مقصد کے لیے اچھا ہے، بری مقصد کے لیے برا ہے۔ البتہ اگر صفت کوئی اچھا یا برا لگ گیا تو پھر اس معنی پر معمول ہوگا جو صفت لگ گیا ہے، جیسا کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئَ، تو یہاں سیئہ کے ساتھ لگا ہے تو یہ برا مکر ہے۔ البتہ اردو محاورات میں مکر سازش اور بری تدبیر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ واللہ خیر الماکرین، بلکہ خیر الماکرین کا مطلب یہ ہے، سوال جواب مشکل ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قسم قسم سازشیں کی، خفیہ تدابیر شروع کی، اور جو ان بدبختوں کا یہودیوں کا شیوہ ہے، طریقہ ہے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت کے کان بھر دی کہ یہ شخص جو ہے نعوذ باللہ ملحد ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ انجیل میں تورات میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے، اس کو گرفتار کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے خفیہ تدبیریں کی، لیکن مخلوق کی تدبیر میں اور خالق کی تدبیر میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کے تدبیروں کے سامنے مخلوق کے تدبیریں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہیچ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، جس وقت اللہ نے فرمایا کہ میں لوں گا تجھ کو، ورافعک الی، اور اٹھاؤں گا تجھ کو اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک کروں گا تجھ کو کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہے، غالب رکھوں گا ان کو ان لوگوں کے اوپر جو کیا ہے قیامت کے دن تک میں ان جو تمہارے منکر ہے، تمہارے انکار کرتے ہیں، تمہارے مخالف ہے،
ان کے اوپر تمہارے متبعین کو اوپر رکھوں گا۔ ثم الی مرجعکم، اور فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میرے طرف ہی سب لوگوں نے لوٹنا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا جس بات پر تم جھگڑا کرتے تھے۔ بنیادی طور پر ایک چیز ذہن میں رکھے کہ متوفی کا مصدر توفا اور مادہ وفا ہے۔ لغت کے اعتبار سے اصل معنی ہے پورا پورا لینے، پورا پورا لینا یا پورا پورا لینے کے معنی پر ہے۔ اور ومنہ الوفا، ایفا، استیفا، یہ سارے معنی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے الجواب الصحیح جلد 3 صفحہ نمبر 43-83 میں لکھا ہے کہ التوفی فی لغت العرب معناها القبض والاستیفاء، وذلك 3 انواع، احدها التوفی فی النوم، ایک توفی فی النوم ہے، والثانی توفی الموت، موت کی وفات ہے، والثالث توفی الروح والبدن جميعا۔ کلیات ابو البقاء میں لکھتے ہیں کہ التوفی الامانۃ وقبض الروح، وعلیہ استعمال العامۃ والاستیفاء۔ لہذا آیت مذکورہ میں متوفی کا ترجمہ پورا لینے کے ہے، اور یہ ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالی نے کیا۔ عند البعض توفا کا معنی موت ہے، مگر الفاظ میں تقدیم اور تاخیر ہے، اشارہ ہے مستقبل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت کے قریب جو ہے وہ تشریف لائیں گے، دشمنوں پر فتح حاصل کریں گے، وہ مراد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت کا ابطال ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود، مسجود اور مقصود متصور کرتے ہیں، اس پر بھی تردید ہے۔ تفسیر در منصور جلد 3 صفحہ نمبر 36 میں دو صفحہ نمبر 36 میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول، رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی قولہ تعالی انی متوفیک ورافعک الی، یعنی رافعک ثم متوفیک فی آخر الزمان۔ اور آیت مذکورہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 5 وعدے کی۔ پہلا وعدہ یہ کہ انی متوفیک، آپ کے موت یہودیوں کے ہاتھوں نہیں ہوگی، یہودی آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، طبعی طور پر آپ کا موت واقع ہوگا، اور وہ بھی قرب قیامت کے قریب۔ دوسرا وعدہ ورافعک، فی الحال عالم بالا کی طرف آپ کو اٹھا لیتا ہوں، یہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے۔ وما قتلوہ وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ، انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھایا ہے۔ تیسرا وعدہ ہے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، دشمنوں کے تہمتوں سے میں تمہیں پاک کروں گا، یہودیوں کے الزامات کے حوالے سے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اور وہ تمام الزامات جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے تشریف لایا اور قرآن نازل ہوئی، قرآن اور حدیث میں یہودیوں کے الزامات جو ہے غلط قرار دی، اور عیسائیوں کا دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود ہے، مسجود ہے، الہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور ایک انسان تھا۔ چوتھا وعدہ یہ تھا کہ وجاعل الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، آپ کے متبعین آپ کے منکرین پر تا قیامت غالب رہیں گے، اور متبعین سے مراد وہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا ہے، اہل نصارہ ہے یا اہل اسلام ہے۔ البتہ اہل اسلام دنیا اور آخرت میں غالب رہیں گے،
جبکہ اہل نصارہ صرف دنیا میں، اور پانچواں وعدہ یہ ہے ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا، اور ضرور ہوگا، یقیناً ہوگا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، قیامت کے دن ضرور اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔